عام طور پر سوسائٹی میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ جنگ اقتدار کے لیے لڑی گئی تھی، لیکن ایک عظیم ہسٹورین حافظ ابن کثیر کی ایک مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اسلام کی اصل شکل کو تباہ ہونے سے بچانا تھا۔ اسلام نے دنیا کو خلافت کا نظام دیا تھا جس میں حکمران شورا سے آتا تھا، یعنی کنسلٹیشن، عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا، لیکن یزید کے آنے سے یہ نظام اسلام کی تاریخ میں پہلی دفعہ ملوکیت یعنی ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یزید کا کردار اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس تھا۔ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش رہتے تو قیامت تک کے لیے اسلام میں ڈکٹیٹرشپ، ظلم اور حرام کو حلال کا سرٹیفکیٹ مل جاتا۔ برِ صغیر کے عظیم محقق شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز میں ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دو عظیم کمالات سے نوازا تھا، ایک لوگوں کو جوڑ کر امہ بنانا اور دوسرا باطل کے سامنے ڈٹ جانا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر کے امت کو جوڑنے کا سب سے بڑا کمال دکھایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے کر باطل کے سامنے سینہ سپر ہونے کا کمال دکھایا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشن کو ان الفاظ میں واضح کیا: میں کسی غرور، تکبر یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی بھلائی کے لیے نکل رہا ہوں تاکہ بھلائی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ دین صرف عبادت کا نام ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو سبق دیا کہ جب سوسائٹی کا سسٹم کرپٹ ہو جائے تو میرا کیا جاتا ہے کہہ کر گھر بیٹھ جانا حسینی کردار نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے: افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یزید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دولت نہیں بلکہ صرف بیعت چاہیے تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اسے اور اس کے کرپٹ سسٹم کو تسلیم کر لیں۔ دشمنوں نے آپ پہ پانی بند کر دیا، آپ کو ڈرایا دھمکایا، لیکن آپ نے سرنڈر نہیں کیا۔ یوم عاشوراء کے دن آپ نے تاریخی الفاظ کہے: ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فلسفی کو اپنی فارسی ربائی میں اس طرح سمیٹا ہے جو ہر مسلمان کے دل کی آواز بن چکا ہے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی حسین خود دین ہے اور دین کی پناہ ہے۔ انہوں نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ حسین ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہم آج بھی خوف کے غلام ہیں۔ جب ہمیں کبھی غلط کام کرنے کا کہا جاتا ہے، جب ہمیں رشوت آفر ہوتی ہے تو ہم اس پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ بات جب اصولوں کی ہو تو چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تب بھی نہیں کہنا سیکھو۔ انکار کی طاقت انسان کو اصل آزادی دیتی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں صبر کا مطلب ہے رونا اور چپ چاپ سہنا، لیکن کربلا میں صبر اور توکل کا مطلب ایکٹیو ریزیلینس تھی۔ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا جو ان کی عظیم قربانی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ ذرا اس صبر اور توکل کا اندازہ لگائیں۔ 10 محرم کا دن تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، پیارے اصحاب اور اہل بیت شہید ہو چکے تھے، دشمن سامنے تھا، لیکن جب زوال کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ سے لڑائی روک کر نماز ظہر با جماعت ادا کی۔ سوچئے، سب کچھ لٹ رہا ہے لیکن اللہ کے سامنے سجدہ نہیں چھوٹ رہا۔ دنیا کی ملٹری لاجک سے دیکھا جائے تو 72 لوگ 1000 لوگوں سے ہار کے، لیکن مولانا محمد علی جوہر نے اس کامیابی کا اصل پیمانہ بیان کیا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج یزید کا تخت اور اس کی قبر دونوں مٹ چکی ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آج بھی ویسے ہی زندہ ہے۔ کامیابی فزیکلی زندہ بچنے میں نہیں
بلکہ اپنے اصولوں کو زندہ رکھنے میں ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر، چھوٹی سی بے چینی پر، چھوٹی سی مشکل پر سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اسباب جب زیرو ہو جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، حالات خراب ہو جائیں، تب بھی تمہارا ماتھا صرف اللہ کے آگے ہی جھکنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کا واقعہ ہے کہ کربلا کا واقعہ 10 محرم کو عصر کے وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن وہاں صرف فزیکل جنگ ختم ہوئی تھی۔ اصل آئیڈیالوجیکل جنگ اس کے بعد شروع ہوئی تھی، اور اس نظریاتی جنگ کی سپہ سالار تھی حضرت سیدنا زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزیدی حکومت کا پلان تھا کہ میڈیا اور خوف کا استعمال کر کے تاریخ بدل دی جائے، یہ پروپیگنڈا پھیلایا جائے کہ انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر نہ ہوتی تو شاید اصل حقیقت کسی تک نہ پہنچتی۔ قید اور شدید غم کی حالت میں انہوں نے کوفہ اور شام کے درباروں میں جو خطبات دیے، انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے سکھایا کہ باطل کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ اپنے الفاظ اور دلیل کے ذریعے بھی ہرایا جا سکتا ہے۔ جب ظالم نے طنز کیا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا، تو سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ کا سب سے روحانی جملہ کہا، میں نے اللہ کی طرف سے صرف خوبصورتی دیکھی ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں جب پروپیگنڈا اور ظلم عام ہو تو ایک مسلمان کا کام صرف ظلم سہنا نہیں ہے، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا ہے، اور باطل نیریٹیوز کو ریجیکٹ کرنا ہی اصل زینبی کردار ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس واقعے کو اپنے عظیم الفاظ میں بیان کیا ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حق اور باطل کی جنگ 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ آج بھی جاری ہے، ہمارے دلوں میں، ہماری سوسائٹیز میں اور ہمارے ملک میں۔ آپ کا نفس یزید بن کر آپ سے گناہ کروانا چاہتا ہے، اور آپ کا ضمیر حسین بن کر اس کو روکتا ہے۔ جب آپ جھوٹ بولنے سے انکار کرتے ہیں، جب آپ جھوٹ بولنے سے انکار کر دیتے ہیں، جب آپ رشوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، جب آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، تو یقین جانیں آپ حسینیت کا علم بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اس 10 محرم کو صرف اس حادثے پر غم زدہ نہ ہوں، بلکہ اس سوچ کو زندہ کریں جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ فدا کر دیا۔ غم حسین لازمی ہے، لیکن فکر حسین ہمیں بیدار کرتی ہے۔